بائے نارمل ہو جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو دیکھنے چاہتا ہے۔ بے ہان لی بتاتا ہے کہ ہوئی اینگ نے اپنی لائف فورس یوز کر کے جنٹاؤ کو روکا اور یہ چمتکار سے کم نہیں ہے کہ ہوئی اینگ ابھی بھی زندہ ہے۔ بائے کہتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور پھر ہوئی اینگ کو ہیل کرنے لگتا ہے۔ تب بائے ایک بھاگتے ہوئے ڈسائپل پر اٹیک کرتا ہے اور بائے حیران ہوتا ہے جب زی شین غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پر ایک ماسک رہ جاتا ہے۔ تب ہوئی اینگ کو ہوش آتا ہے اور وہ بائے کو بری خبر دیتا ہے کہ بہت سارے اسپرٹ سیکٹر کے ڈسائپلز بیٹل میں مارے گئے اور وون بھی ماری گئی ہوگی۔ بائے کہتا ہے کہ تم ریکور کرو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ بائے دیکھتا ہے جس نے یہ سب شروع کیا ہے وہ سونگ ہے جو اپنی 8ویں ٹائل کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ بائے کہتا ہے اگر برے کام کرنے پر پنشمنٹ نہ ملے تو انسان اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا۔ بائے اس کی ایبزورب کرنے لگتا ہے تاکہ سونگ اپنی ٹائل کو پورا نہ کر پائے۔ سونگ کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ سب دیکھتے ہیں کہ سونگ اپنی پاور سے 9ویں ٹائل کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ابس میں ایسا کرنے کے لیے ارتھلی کی بہت کم ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بے ہان لی بائے سے کہتا ہے تمہیں اسے روکنا ہوگا۔ سونگ 9ویں ٹائل کمپلیٹ کرنے والا ہے۔ وہ لڑکی بھی سونگ سے امپریس ہوتی ہے کیونکہ کوئی 800 سال بعد پھر سے ایسا کرنے والا ہے۔ لیکن تب بائے سونگ سے کہتا ہے تم نے مجھے فاؤنڈیشن پوری نہیں کرنے دی اور میرے دوستوں کو انجر کیا، اور پھر سونگ کی ٹائل خراب کر دیتا ہے۔ بائے دیکھتا ہے کہ اب اس کے دوسرے سیکٹر ممبرز بھی اپنی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ پوری کر پائیں گے۔ سونگ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور اپنے کمپس کو یوز کرتا ہے۔ سب شوق ہو جاتے ہیں جب وہ کمپس ہیونلی کی کو اوپن کرتا ہے اور یہ ارتھلی وین کی سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے۔ سب کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا کہ وہ ہیونلی وین کی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار کوئی ہیونلی وین کی لے لے تو وہ اس لیول پر پہنچ جائے گا جس لیول پر کسی اور میتھڈ سے پہنچنا امپاسبل ہے۔ بائے کو پتا ہے کہ ہیونلی وین کی لینے سے 500 سال لائف انکریز ہو جاتی ہے، اس لیے وہ سونگ سے کہتا ہے کہ وہ یہ کی لے رہا ہے۔ سونگ بائے کو روک لیتا ہے لیکن وہ دونوں ہی پاورفل ڈسائپلز ہیں، وہ دونوں ایک جیسے پاورفل لگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہیونلی کی ایکٹیویٹ ہونے والی ہے۔ سونگ اپنی بلڈ سورڈ سے بائے پر اٹیک کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سونگ سرپرائز ہوتا ہے کہ بائے اس کے برابر لڑ رہا ہے۔ سونگ سوچتا ہے کہ بائے کے پاس کوئی چھپی ہوئی پاور ہے، لیکن پھر یہ فائٹ ختم کرنے کے لیے بلڈ سیکٹر ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ اس ٹیکنیک کا نام بلڈ کلر ورلڈ ہے اور سونگ ایک بڑی سی سورڈ کو سمن کرتا ہے۔ وہ بائے پر یہ بڑی سی سورڈ پھینکتا ہے، بائے اٹیک تو روکتا ہے لیکن انجر ہو جاتا ہے۔ ادھر سونگ ہیونلی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کچھ سینس کرتا ہے۔ بائے کی ویٹ لینڈ کنگڈم ٹیکنیک سے سونگ ٹریپ ہو جاتا ہے اور اس پاورفل واٹر پریزن سے نہیں نکل پائے گا۔ سونگ کا کمپس ہیونلی فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، ہیونلی کی ایبزورب ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کی بائے ایبزورب کر رہا ہوتا ہے۔ بائے ٹائم اور اسپیس کو سینس کر پا رہا ہے اور اس کی کلٹیویشن بھی تیزی سے انکریز ہو رہی ہے۔ بائے میں اتنی پاور آ رہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس ورلڈ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ ابس ڈسٹروائے ہو رہی ہے اور یہاں اور رکنا مطلب مرنا ہے۔ تب بائے بھی واپس آ جاتا ہے اور سب کو ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے۔ ہوئی اینگ بتاتا ہے کہ سب بچ گئے ہیں لیکن وون کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ بائے انہیں بھیج دیتا ہے اور وون کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ وہ کلف کے نیچے جاتا ہے لیکن اسے وون کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تب فین اسپرٹ آ کر بائے کو تھینکس کہتی ہے کیونکہ اب اس کی وجہ سے وہ اس ابس سے فری ہو جائے گی۔ وہ اسے ایک ریوارڈ دینا چاہتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ ادھر ہی رکھے گی۔ وہ لڑکی پھر سے بائے پر اٹیک کرتی ہے لیکن بائے اسے پھر سے اس پینڈنٹ کی ہیلپ سے روک لیتا ہے۔ وہ لڑکی بھی ہار نہیں مانتی اور ایک اور اٹیک کرتی ہے اور اس بار ڈیڈان اسے بلاک کرتا ہے۔ لڑکی حیران ہوتی ہے کہ بائے غائب ہو گیا۔ تب ہم وون کو دیکھتے ہیں جسے بائے ڈھونڈ رہا تھا۔ باہر سب سیکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فالنگ سورڈ ابس ڈسٹروائے ہو رہی ہے۔ ایکسپلوژن کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر آ کر شپ کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ لی اپنی پاور سے سب کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب کی بیک لیش کی وجہ سے لی پیچھے ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہیونلی کی بلاسٹ تھا۔ تب ایک فین اسپرٹ سب کو بتاتا ہے کسی ڈسائپل نے ہیونلی کی لے لی ہے اور اب یہ بیس ڈومین ہیل بن چکی ہے۔ اب کسی بھی سیکٹر کو یہاں آنا الاؤڈ نہیں ہے اور اگر کسی بھی سیکٹر نے یہاں آنے کی کوشش کی تو اس سیکٹر کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا۔ تب سارے ڈسائپلز اس جگہ سے باہر آنے لگتے ہیں لیکن سب سوچ رہے ہوتے ہیں آخر کس سیکٹر کے اسٹوڈنٹ کو ہیونلی کی ملی ہے۔ تب سونگ شپ پر آ کر بتاتا ہے بائے نے ہیونلی کی لے لی ہے۔ ادھر ہوئی اینگ بتاتا ہے کہ وون نہیں مل رہی تھی، اس لیے بائے اسے ڈھونڈنے کے لیے رک گیا تھا۔ لی کو بائے کی فکر ہو رہی ہوتی ہے لیکن تب بائے کا پاؤچ آ کر گرتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد اسپرٹ سیکٹر میں سب کو بتایا جاتا ہے بائے نے ابس میں اپنے سیکٹر ممبرز کو بچانے کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ سارے ڈسائپلز کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ بائے کو ڈھونڈ کر سیکٹر میں واپس لے کر آئیں۔ ادھر ایک آدمی ہونگ اس بولنے والے منکی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ بائے کو ہیونلی وین فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ملی ہے اور اسے لگتا ہے کہ بائے اسپرٹ سیکٹر کو آگے لے کر جائے گا، لیکن اس سے دوسرے سیکٹرز چپ نہیں رہیں گے کیونکہ اگر اسپرٹ سیکٹر اسٹرانگ ہو گیا تو وہ باقی سیکٹرز کا لیڈر بن جائے گا۔ وہ منکی ہونگ کو یاد دلاتا ہے اس نے ہونگ کو امورٹل کیوں بنایا تھا۔
ہونگ بتاتا ہے کہ اسے اس چیز کی رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ اسپرٹ سیکٹر کو ہیونلی ریچنگ ریور کی ایسٹ سائڈ تک پھیلائے گا تاکہ اسپرٹ سیکٹر بھی ایک مڈ سٹریم یا پھر اپر سٹریم سیکٹر بن پائے۔ منکی بتاتا ہے اب ہم اس چیز کے بہت کلوز ہیں، اس لیے وہ ہونگ سے کہتا ہے جب بائی واپس آئے تو اسے وہ فریجر سیکٹر کا میڈیسن والا سکرول دے دے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں اس وقت بائی کو اس کے ایگ نے فین اسپرٹ سے بچانے کے لیے کہیں ٹیلی پورٹ کر دیا تھا۔ بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ادھر ہوتا ہے جہاں لوشین کلین والوں سے بائی نے فائٹ کی تھی۔ بائی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہاں کیسے آ گیا۔ بائی کو بس اتنا یاد ہے ٹی ڈان نے اسے ٹیلی پورٹ کر دیا تھا، لیکن ٹی ڈان ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ٹی ڈان کی اسپرچول انرجی بہت کم ہو گئی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری اسپرچول انرجی لگے گی۔ بائی اس ایگ کی ہیلپ کرتا ہے اور ادھر بلڈ سیکٹر کے ایک ایلڈر کو کوئی بتاتا ہے کہ انہیں بائی نہیں ملا۔ ایلڈر اس بات پر خوش نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ ہمیں بائی کو کچھ بھی کر کے ختم کرنا ہوگا۔ تب ایلڈر بائی کی اسپرچول انرجی کو سینس کر دیتا ہے۔ ادھر بائی حیران ہوتا ہے، اس نے بس تھوڑی سی اسپرچول انرجی دی ہے لیکن اس سے ایگ انجر ہو گیا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ تمہاری انرجی خود ہی ریکور ہو جائے گی اور پھر اسے اپنے پاؤچ میں ڈالنے لگتا ہے، لیکن اس کا پاؤچ کہیں گر گیا ہے۔ بائی گھبرا جاتا ہے کیونکہ سارے اکوپمنٹس اس پاؤچ میں تھے، لیکن پھر خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے ہیونلی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ مل گئی تھی۔ ادھر لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائی کو ابس کے چاروں طرف سرچ کیا لیکن بائی نہیں ملا۔ لی بتاتا ہے کہ بائی کے پاس اڑنے والی سوڑ نہیں ہے، اس لیے وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ وہ سب کو ڈونگلان سٹی سرچ کرنے کا کہتا ہے۔ لی صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ بائی ڈونگلان سٹی میں پہنچ گیا ہے، یہاں بائی کو کوئی نہیں پہچان پاتا۔ بائی کسی کو کہتے ہوئے سنتا ہے کہ بلڈ سٹریم اور اسپرٹ سٹریم کے ڈسائپلز سٹی کے باہر فائٹ کر رہے ہیں۔ تب بائی کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے فے کو دیکھا ہے، لیکن وہ کوئی اور لڑکی ہوتی ہے۔ تب اچانک کسی سیکٹر کے ڈسائپلز اسے پہچان لیتے ہیں جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ بائی اسموک پھینک کر بھاگ جاتا ہے۔ بائی اس لیے بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ سٹی کے لوگ اس کی فائٹ سے انجر ہو جائیں۔ وہی گروپ کہتا ہے کہ ہم بائی کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن تب کوئی انہیں مار دیتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد بلڈ سیکٹر کے ایک ایلڈر اسی جگہ پر جہاں وہ گروپ مرا ہے آ کر کہتا ہے کہ تینوں سیکٹرز نے بائی کو مارنے کے لیے جو لوگ بھیجے تھے وہ مارے گئے۔ ایلڈر کو لگتا ہے کہ انہیں بھی بائی نے مارا ہے۔ ایلڈر بتاتا ہے کہ بائی جتنا بھی اسٹرانگ ہو اس لڑکی سے نہیں جیت پائے گا جس نے 9ویں ٹائڈ کے ساتھ سیکرٹ ریلم میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ لی تھی، وہ بلڈ سیکٹر کی چوزن سومے ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر جس لڑکی کی بات کر رہا تھا وہ لڑکی بائی کو پکڑ لیتی ہے۔ بائی کہتا ہے وہ لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے ہرا نہیں سکتا، اور کہتا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ سومے بتاتی ہے کہ تینوں سیکٹرز بائی کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہیں اور اگر وہ اسے نہیں مارے گی تو کوئی اور مار ڈالے گا۔ بائی بھاگنے لگتا ہے، تب سومے اس پر اٹیک کرتی ہے لیکن اچانک رک جاتی ہے۔ بائی کہتا ہے میں نے کہا تھا تم میرے سے نہیں جیت پاؤ گی۔ سومے سورڈ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اٹھا نہیں پاتی۔ بائی کو ایک پلانٹ نظر آ گیا تھا جس پر اسپرچول انرجی ڈالنے پر وہ کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ بائی اسے بتاتا ہے کہ جتنا ہلو گی یہ پلانٹ تمہیں اور کس کے پکڑنے لگے گا، اگر زندہ رہنا ہے تو ہلنا مت۔ پھر کیو میں بائی سوچتا ہے وہ لڑکی بہت اسٹرانگ تھی اور اسے یاد آتا ہے کہ اس لڑکی نے بتایا تھا سارے سیکٹرز اس کی جان کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن بائی کے اٹھنے کے بعد اس پر کسی بھی دوسرے سیکٹر کے ڈسائپل نے اٹیک نہیں کیا اور سوچتا ہے کیا اسے کوئی چھپ کر پروٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ بائی ادھر ہے۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ کیسے وہ لوش اینڈ کلین والوں سے بچنے کے لیے اس کیو میں چھپے تھے اور اس نے کتنے خطروں کا سامنا کیا تھا، اور سوچتا ہے کہ فے کہاں گئی ہوگی۔ تب بائی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے یہ اس کی دوست فے ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ وہ سپنا دیکھ رہا ہے اور فے کو ہگ کرنے لگتا ہے، لیکن فے اسے بے ہوش کر دیتی ہے۔ فے بائی سے معافی مانگتی ہے کیونکہ وہ کسی پرابلم کی وجہ سے اس سے مل نہیں سکتی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک فے بائی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ فے سوچتی ہے کہ اب آگے سے بائی کو اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ فے بائی کو تھینکس کہتی ہے جو بھی اس نے فے کے لیے کیا، اور کہتی ہے کہ تمہیں مجھے بھولنا ہوگا۔ بائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ لی کو دیکھتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ فے کہاں گئی اور اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن لی بتاتا ہے کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے اور سوچتا ہے یہ سب بائی کو کیسے بتاؤں۔ لی ایکسپلین کرنے لگتا ہے کہ فے نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا ہے۔ کچھ دن بعد بائی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور بائی کے دوستوں کو بائی کی فکر ہونے لگتی ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور کچھ سمے اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ بائی کے فرینڈ اسے کہتے ہیں تمہیں یہ سب اکیلے سہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ لی نے بتایا تھا فے نے سیکٹر کے ماؤنٹین پروٹیکشن رون کو خراب کر دیا تھا، اگر صحیح سمے پر اس چیز کا پتہ نہ چلتا تو اسپرٹ سیکٹر خطرے میں پڑ جاتا۔ بائی کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ لی کہتا ہے کہ سب سیکٹرز کا ٹارگٹ تم ہو، اس لیے تمہیں سیکٹر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تب اچانک ہنگ وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے بائی کے فرینڈز کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی ان کی باتیں نہ سن پائے۔ پہلے تو ہنگ اس سے غصہ ہوتا ہے کہ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ بائی کہتا ہے اسے نہیں لگتا فے باغی ہے۔ تب ہینگ بائی کو اس ورلڈ کی سچائی دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ورلڈ اسپرچول انرجی کا ایک بھی ڈراپ پیدا نہیں کرتا۔ ہیون ریچنگ ریور اس ورلڈ کا سینٹر ہے
اور یہی جگہ ہے جو ہر چیز کو اسپرچول انرجی دیتی ہے۔ ہمارے اس ورلڈ میں 4 اینشینٹ اپر اسٹریم سیکٹرز ہیں جو دوسرے لوور اسٹریم سیکٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اینشینٹ سیکٹر جو ہمارے سیکٹر اور ساتھ والے 3 لوور سیکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے اس کا نام سٹاری اسکائی پینیکل سیکٹر ہے۔ کچھ سال پہلے ایک مڈ اسٹریم سیکٹر اسکائی ریور پورٹ نے اس اپر اسٹریم سیکٹر کو غصہ دلایا، جس کی وجہ سے سٹاری اسکائی نے ریور پورٹ سیکٹر کو ڈسٹروائے کر دیا۔ اس کا مطلب مڈ اسٹریم میں ایک جگہ خالی ہو چکی ہے اور اس جگہ کو لینے کے لیے چاروں لوور سیکٹرز کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے لو شائن کلین نے اسپرٹ سیکٹر کو دھوکہ دیا اور فے نے بھی۔ بائی کو نہیں لگتا کہ فے نے دھوکہ دیا ہے۔ پھر ہنگ بتاتا ہے کہ سب مڈ اسٹریم سیکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہاں اسپرچول انرجی بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں اس ریور کے اینڈ میں ایک ہیونلی ریچنگ آئی لینڈ ہے۔ لیجنڈ میں لکھا ہے کہ وہاں ہیون میں جانے کا راستہ ہے، جو ایک بار وہاں پہنچ گیا اسے اٹرنیٹی مل جائے گی۔ بائی کہتا ہے تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ ہنگ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ہیونلی فاؤنڈیشن ہے، اس لیے تم ہی اسپرٹ سیکٹر کی آخری ہوپ ہو۔ ہنگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری لائف میں پرابلمس ہیں، لیکن تمہارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ہنگ بائی کو فجٹ سیکٹر کا میڈیسنل سکرول دیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اٹرنیٹی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ بائی یہ رسپانسبلٹی لے لیتا ہے، لیکن وہ فے والا کیس انویسٹیگیٹ کرے گا۔ بائی سرپرائز ہوتا ہے کہ ہنگ کو اس کے ایگ کا پتا ہے۔ ہنگ بتاتا ہے یہ ایگ ہر روز اسپرچول انرجی ابزورب کرے گا اور 49 ڈیز کے بعد اسے اسپرٹ ڈیفائن کرنے پر اس سے بیسٹ کنگ نکلے گا۔ یہ بائی کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرے گا۔ ہنگ جانے سے پہلے بتاتا ہے بیسٹ کنگ جب اسپرچول انرجی ابزورب کرے گا تو اس سے دوسرے بیسٹ ماسٹرز کو پرابلم ہوگی۔ ہنگ کے جانے کے بعد بائی کے دوست دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں۔ بائی کے دوست خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ایگ ایک بیسٹ کنگ بن جائے گا۔ زینگ کہتا ہے میں کچھ سمے سے اسپرٹ ڈیفائننگ کر رہا تھا اور بائی کو ایک سورڈ دیتا ہے جو اس نے خود اسپرٹ ڈیفائن کی ہے۔ باؤ کو لگتا ہے کہ یہ سورڈ اتنی اسپیشل نہیں ہوگی، لیکن زینگ کہتا ہے تمہیں اسپرٹ ڈیفائننگ کا کیا پتا؟ پھر بائی اپنی سٹوری بتاتا ہے کیسے اسے ہیونلی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ملی۔ اب رات ہو جاتی ہے اس لیے سب واپس جانے لگتے ہیں۔ بائی دیکھتا ہے زینگ ایک بھی سورڈ کو اسپرٹ ڈیفائن نہیں کر پایا۔ کچھ ٹائم بعد ناردرن بینک کے ڈسائپل بات کر رہے ہوتے ہیں کیسے کچھ دنوں سے بیسٹ غائب ہو رہے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تو ان کی اسپرچول انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ سیکٹر لیڈر اور چیف اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ایک آدمی بتاتا ہے اسے لگتا ہے اس سب کے پیچھے ایلڈر بائی ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی جب بیسٹ غائب ہوئے تھے تو سب کو بائی پر شک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس چیز کا پتہ لگائیں گے۔ تب بائی وہاں آ جاتا ہے اور اس بار کو بند کروا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے ایلڈر بائی کی انسلٹ کی ہے۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے سب کو شک ہونے لگا ہے، اس لیے وہ کسی کی ہیلپ مانگنے جاتا ہے۔ بائی ڈریگن کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے اسے یہ بیسٹ کنگ اپنے لیے نہیں سیکٹر کے لیے چاہیے۔ ڈریگن کو غصہ آتا ہے بائی سے ان چیزوں کے لیے تنگ کر رہا ہے، لیکن پھر آخری بار بائی کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ناردرن بینک کے بیسٹ غائب ہونے لگتے ہیں جیسے ایک بار پہلے ہوئے تھے، اور بے ہان لی کا نائٹ سٹاکر بیسٹ بھی اس کی بات نہیں سن رہا۔ ادھر ڈریگن کے کہنے پر سارے بیسٹ اپنی اسپرچول انرجی بیسٹ کنگ کو دینے لگتے ہیں۔ کچھ بیسٹ ایسا کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور نائٹ سٹاکر بھی 3 بار آ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر بے ہان لی کو غصہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بائی بتاتا ہے کہ یہ بیسٹ خود ہی اپنی اسپرچول انرجی دے رہے ہیں، میں نے انہیں فورس نہیں کیا۔ اب بے ہان لی سوچتا ہے کہ بائی کی فالنگ سورڈ ابس میں ہیلپ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تب نائٹ سٹاکر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے میں اس کے لیے ایک امورٹل پل بناؤں گا جس سے یہ بیسٹ ریکور ہو جائے گا۔ بے ہان لی ایلڈر سے ہیلپ مانگنے جاتا ہے۔ ایلڈرز ماؤنٹینز میں ٹریننگ کر رہے تھے، انہیں اس سب کا نہیں پتا تھا۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر میں یوان بتاتا ہے بائی جو بھی کر رہا ہے وہ اسپرٹ سیکٹر کے اچھے کے لیے ہے اور کچھ ٹائم کے لیے سب کو سہنا پڑے گا۔ سو کہتی ہے کہ بیسٹ کنگ سے اسپرٹ سیکٹر اسٹرانگ ہو جائے گا، لیکن یہ بات بلڈ اسٹریم سیکٹر کو اچھی نہیں لگے گی۔ ادھر بائی زینگ سے جھوٹ کہتا ہے کہ زینگ کی سورڈ بہت اچھے سے اسپرٹ ڈیفائن ہوئی تھی۔ تب ناردرن ایلڈرز بائی سے کہتے ہیں بائی رہو۔ بائی زینگ سے کہتا ہے کہ ایگ کا دھیان رکھنا، اور پھر اسمائل کرتے ہوئے ایلڈر سے ملنے جاتا ہے۔ تب بے ہان لی شوک ہو جاتا ہے جب بائی یہ مان لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے ناردرن بیسٹ کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ اندر زینگ بائی کو سرپرائز دینے کے لیے ایگ کو اسپرٹ ڈیفائن کرنے لگتا ہے۔ باہر بائی کہتا ہے کہ آپ سب کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں یہ سب اسپرٹ سیکٹر کے لیے کر رہا ہوں۔ ایلڈرز کو لگتا ہے کہ بائی جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے پاس بیسٹ کنگ کا ایگ ہے۔ بائی کہتا ہے اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے تو پھر خود آ کر دیکھ لو۔ اچانک بائی کے گھر میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ٹی ڈان گلو کرتے ہوئے باہر آتا ہے اور پھر بائی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ایلڈرز بھی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایگ اسپرٹ ڈیفائن ہو چکا ہے، اس ایگ کی اسپرچول انرجی بہت زیادہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ٹی ڈان ایگ سے باہر آتا ہے اور ایلڈرز کہتے ہیں یہ بلیک ڈریگن جیسا لگ رہا ہے۔ ٹی ڈان اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور پھر زینگ بھی اس کیوٹ سے بیسٹ کو دیکھنے آتا ہے۔ تب چھوٹا ڈریگن مرنے لگتا ہے، اس لیے زینگ کو برا لگتا ہے کیونکہ اس کی اسپرٹ ڈیفائننگ سکلز اتنی اچھی نہیں ہے۔ بائی جلدی سے اپنے روم میں واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اور اپنے برتن کو سمن کرتا ہے۔ بائی اپنے اڈاپٹیڈ بیٹے کو کہتا ہے تم مر نہیں سکتے،
بائی خود اسے اسپرٹ ڈیفائن کرنے لگتا ہے۔ ایلڈرز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی بیسٹ کنگ ہے، لیکن اب اس کی جان خطرے میں ہے۔ ادھر یوان بھی دیکھ کر کہتا ہے ہیون اور ارتھ ہل گئی ہیں اور سارے بیسٹ رو رہے ہیں۔ ایلڈرز سوچتے ہیں یہ فیلئر اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایگ کو تھوڑی اسپرچول انرجی ملی تھی اور سارے بیسٹ کو اپنی اسپرچول انرجی دینے کے لیے کہتے ہیں۔ تب لی آ کر بتاتا ہے کہ فیلئر کی وجہ وہ ابیس کی ایول انرجی ہے جو صحیح سے ریفائن نہیں ہوئی تھی۔ ایول اور گڈ انرجیز ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ زینگ کہتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ لی کہتا ہے کہ ایول انرجی سے تمہاری کی بھی خراب ہو گئی ہے اور پھر زینگ کو ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ لی زینگ سے کہتا ہے کہ تم گھر جاؤ کیونکہ یہ جگہ تمہارے لیے ڈینجرس ہے۔ زینگ نہیں جانا چاہتا۔ لی کہتا ہے کہ بیسٹ کنگ جیے گا یا مرے گا، اب یہ اس کا نصیب ہے۔ بائی اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن زینگ گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں۔ بائی ٹیڈان سے کہتا ہے کہ پلیز اپنی آنکھیں کھولو اور کہتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد کسی اور کو کھونا نہیں چاہتا۔ تب بائی اسپرٹ ریفائننگ کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ ادھر وہ منکی بتاتا ہے کہ کیسے بائی کے پاس پہلے ہی ہیونلی فاؤنڈیشن ہے اور اب اس کے پاس بیسٹ کنگ بھی آ گیا۔ اب سیکٹر کے کامیاب ہونے کا چانس بڑھ گیا ہے۔ سب ٹیڈان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن زینگ ابھی بھی دکھی ہے کیونکہ اس نے سب خراب کر دیا تھا۔ بائی کہتا ہے ایسا نہیں ہے، تم نے صحیح سے اسپرٹ ریفائن کیا تھا، میں نے تو بس ایول انرجی نکالی تھی۔ ادھر چیف بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ دنوں میں اینول کلینزنگ فیسٹیول آنے والا ہے۔ لی کو بائی پر غصہ آتا ہے کیونکہ وہ بہت ریلیکس ہو گیا ہے، لیکن سو کہتی ہے کہ بائی ایک ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے بائی نے بیسٹ کنگ کو اسپرٹ ریفائن کیا تھا۔ لی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بائی ٹیلنٹڈ نہیں ہے، بس وہ اپنی کلٹیویشن پر فوکس نہیں کر رہا۔ بائی سیکٹر میں سب سے فیمس ہے اور اتنی ینگ ایج میں اتنا پاورفل بن گیا۔ ٹی ڈان کو سارے سیکٹر والے پسند کرتے ہیں اور یہ بات بے ہان لی کو اچھی نہیں لگتی۔ بائی کہتا ہے کہ بے ہان لی جیلس ہو رہا ہے، لیکن بے ہان لی کہتا ہے کہ میں نے تم سے ابھی تک اس بات کا بدلہ نہیں لیا جو تم نے دوسرے بیسٹ کے ساتھ کیا تھا۔ میں بتاتی ہے کہ بائی نے یہ سب سیکٹر کے لیے کیا ہے۔ بے ہان لی کو فرق نہیں پڑتا اور وہ بائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن ٹی ڈان زور سے سانس لیتا ہے جس سے نائٹ سٹاکر بھاگ جاتا ہے۔ تب 20 انہیریٹنس کو دیکھ کر سب شوق ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے یہ گویا کی وجہ سے ہے۔ وہ ڈسائپلز جو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں انہیں فوربیڈن اینسیسٹرل لینڈ میں بھیجا جاتا ہے تاکہ انہیں یونیک انہیریٹنس مل پائے۔ گویا لکی ہے کیونکہ ایسا 100 سال میں پہلی بار ہو رہا ہے کسی کو 20 انہیریٹنس ملی ہیں۔ بائی کہتا ہے اس میں کیا اسپیشل ہے، اگر میں جاتا تو مجھے 200 انہیریٹنس ملتی۔ اس کے بعد لی بائی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت گھمنڈ ہے۔ بائی معافی مانگتا ہے، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لی ابھی بھی غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر اسے فوربیڈن اینسیسٹرل لینڈ میں جانا ہے تو 1 مہینے کے لیے اسی کمرے میں بیٹھ کر پریکٹس کرنی ہوگی۔ تب بائی اسکرولز پڑھ کر بور ہو رہا ہوتا ہے۔ ان اسکرولز میں لکھا ہے تمہیں چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو مارنا نہیں ہے۔ ادھر کوئی سب لڑکیوں کے انڈر گارمنٹس چوری کر رہا ہوتا ہے اور ایک خبر تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ تب چور کو انڈر گارمنٹ سائیکو کا نام دیتے ہیں۔ لا انفورسمنٹ والے کہتے ہیں وہ جلد ہی چور کو پکڑ لیں گے۔ ادھر بائی دن رات محنت کر کے کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ لی کا غصہ ٹھنڈا ہو پائے۔ بائی سوچتا ہے کہ ٹی ڈان کدھر غائب ہو جاتا ہے۔ تب ٹی ڈان بائی کے لیے ایک گفٹ لاتا ہے۔ بائی ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ اس کا اڈاپٹڈ بیٹا اس کے لیے گفٹ لایا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر شوک ہوتا ہے کہ ٹی ڈان نے لڑکیوں کے انڈر گارمنٹس چوری کیے ہیں۔ تب بائی ٹی این یو آتا ہے اور بائی کو بتاتا ہے کہ سب کے رومز چیک کیے جا رہے ہیں۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے وہ پھنس گیا ہے، لیکن ٹی این یو اور ویٹ نہیں کرتا اور اندر آ جاتا ہے۔ ٹی این یو سرپرائز ہوتا ہے کہ بائی اور اس کا پیٹ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹی این یو کو شک ہوتا ہے کیونکہ بائی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ٹی این یو کہتا ہے کہ بائی میرے سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، لیکن ٹی این یو کو وہاں کچھ نہیں ملتا۔ بائی کہتا ہے اب تم نے روم سرچ کر لیا ہے تو جاؤ، میں نے میڈیٹیشن کرنی ہے۔ لیکن تب بائی نے جو انڈر گارمنٹس کولڈرن میں چھپائے تھے اس کی وجہ سے کولڈرن پھٹ جاتا ہے۔ بائی ایلڈر سے کہہ رہا ہوتا ہے اس میں میری غلطی نہیں ہے، بائی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ لی کہتا ہے کہ بائی شیطان ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ یوان بائی سے کہتا ہے کہ ایکسپلین کرو۔ بائی بتاتا ہے کہ یہ سب ٹی ڈان نے کیا ہے، کوئی بھی اس کی بات پر بلیو نہیں کرتا، اور لی بتاتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہیں میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ لیکن تب ٹی ڈان بہت سارے انڈر گارمنٹ لے کر آتا ہے۔ ٹی ڈان وہ بائی کو دیتا ہے اور بائی بتاتا ہے کہ ٹی ڈان اس بار یہ گفٹ لی کے لیے لے کر آیا ہے۔ ادھر یہ نیوز تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ بیسٹ کنگ نے لڑکیوں کے انڈر گارمنٹس چوری کیے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی بچوں کو یہ سٹوری بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آخر میں کیسے اس چور کو پنشمنٹ ملی۔ چیف لی نے ٹی ڈان کو سنیک ویلی میں بھیج دیا۔ بائی نے ٹی ڈان کو صحیح سے نہیں سکھایا، اس لیے اسے بھی پنشمنٹ ملی لیکن کم، اور پھر بائی کو فوربیڈن اینسیسٹرل لینڈ میں بھیجا گیا تاکہ وہ انہیریٹنس کے لیے اینسیسٹرل ٹیسٹ دے پائے۔ تب بائی وہاں ایک ٹیمپل میں جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ میں انہیریٹنس لینے آیا ہوں۔ تب بائی کسی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ اس ٹیمپل کے بوڑھے امورٹل ایلڈر ہیں اور ان کی میڈیٹیشن خراب کرنے کے لیے معافی مانگتا ہے، لیکن بائی یہ دیکھ کر امبیرس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زو ہوتی ہے۔ بائی ایسے دکھاتا ہے جیسے اس نے زو کو نہیں دیکھا
زو بائی کو ٹونٹ مارتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے گویا کو 20 انہیریٹنس ملی، اور بائی کو یاد دلاتی ہے کہ بائی نے کہا تھا وہ گویا سے زیادہ انہیریٹنس لے گا۔ بائی کہتا ہے تم بس دیکھتی جاؤ، لیکن کچھ نہیں ہوتا جب بائی کہتا ہے کہ اسے انہیریٹنس چاہیے۔ بائی ایک بار پھر، لیکن اس بار تھوڑی رسپیکٹ سے کہتا ہے پلیز مجھے انلائٹمنٹ دے دو۔ تب اچانک کچھ ہونے لگتا ہے، سب دیکھتے ہیں کسی نے انہیریٹنس ایکٹیویٹ کی ہے۔ بے ہنلی بائی کی انسلٹ کرتا ہے کہ تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن ایک ہی پلر ایکٹیویٹ کر پائے۔ لیکن گویا اور سب یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یوان کو بھی بلیو نہیں ہوتا بائی کو انہیریٹنس سے ایسا رسپانس ملے گا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ بائی کی ایبلٹیز اپنے ایج کے دوسرے ڈسائپل سے الگ ہی لیول پر پہنچ چکی ہیں۔ منکی بتاتا ہے کہ بائی نے 100 لائٹ پلرز ایکٹیویٹ کیے ہیں، اس کا مطلب بائی کو ساری انہیریٹنس ملی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ بائی کوئی ایک ہی انہیریٹنس چوز کر سکتا ہے اور پرے کرتا ہے کہ بائی صحیح ڈیسیژن لے۔ اندر بائی بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اسے ایک آواز بتاتی ہے کہ وہ ایک ہی انہیریٹنس لے سکتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ وہ ساری انہیریٹنس لینا چاہتا ہے۔ تب اچانک ساری انہیریٹنس واپس جانے لگتی ہیں اور بائی ایک کو بھی نہیں پکڑ پاتا۔ بائی سوچتا ہے کیا ہو رہا ہے، تب ایک ڈور اوپن ہوتا ہے اور بائی دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا فالتو سا سٹون ہے۔ تب وہ سٹون واپس جانے لگتا ہے، اس لیے بائی معافی مانگتا ہے اور تب سٹون واپس جانا بند ہو جاتا ہے۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کوئی سن پا رہا ہے، اس لیے وہ کہنے لگتا ہے جو بھی یہ انہیریٹنس دے رہا ہے بہت مہان ہے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر شوق ہوتا ہے جب اسے ایک خالی پیج دیا جاتا ہے جس پر کچھ نہیں لکھا۔ تب ایک آواز بتاتی ہے جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ یہ کس کا ڈائلاگ ہے کمنٹس میں بتاؤ۔ تب بھائی کو یاد آتا ہے کہ لی نے اسے ہیون ریچنگ ریور کا ایک ڈراپ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس ڈراپ کو تب یوز کرنا جب کچھ سولو نہ کر پاؤ۔ بھائی اس ڈراپ کو خالی پیج پر پھینکتا ہے۔ بھائی حیران ہوتا ہے جب وہ بک ڈراپ ایبزورب کرنے لگتی ہے۔ بھائی کو یاد آتا ہے کہ ہیون ریچنگ ریور بہت پاورفل ہے اور پرے کرتا ہے کہ یہ بک کو ڈیمیج نہ کر دے، لیکن تب اچانک وہ ڈراپ بھائی کی باڈی میں ایبزورب ہونے لگتا ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی انہیریٹنس پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یوان بتاتا ہے یہ ہڈن انہیریٹنس ہے، یہ انہیریٹنس پہلے کبھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی اور یہ بھائی کے نصیب میں تھی۔ ایک آواز بتاتی ہے یہ پاور اس کی باڈی ایبزورب کر رہی ہے جس سے اس کی باڈی اسٹرانگ بن جائے گی۔ اس پاور کو ہیون ریچنگ الٹیمیٹ کہتے ہیں، جسے کلٹیویٹ کرنے کے بعد بھائی کو ایک الٹیمیٹ ٹیکنیک ملتی ہے، آئیز آف لا۔ اس کی ہیلپ سے بھائی سب کچھ دیکھ پائے گا اور سمجھ پائے گا۔ تب بھائی کو ایک آواز آتی ہے جو بتاتی ہے کہ بھائی نے اس کی لائف خراب کر دی۔ بھائی حیران ہوتا ہے یہ آواز اس ماسک سے آ رہی ہے جو اسے ابیس میں ملا تھا۔ بھائی کو لگتا ہے کوئی اس ماسک میں چھپا ہے لیکن کوئی باہر نہیں آتا۔ بھائی امپریس ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اب سب دیکھ پا رہی ہیں اور پھر ماسک کو ہیون ریچنگ ریور میں پھینک دیتا ہے۔ تب ماسک میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور بھائی سے کہتا ہے کہ وہ اسے نہ مارے۔ پھر وہ آدمی اپنا نام ڈین بتاتا ہے جو بلڈ سیکٹر کا ڈسائپل ہے۔ ڈین کہتا ہے کہ وہ بھائی کا سرونٹ بننے کو تیار ہے لیکن بھائی انٹرسٹ نہیں دکھاتا۔ پھر ڈین بتاتا ہے کہ وہ اسپرٹ سیکٹر کے لیے اسپائی بن سکتا ہے اور پھر بلڈ سیکٹر کی انفارمیشن بتانے لگتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں نے بلڈ سیکٹر کے بارے میں جان کر کیا کرنا ہے۔ پھر ڈین بتاتا ہے اسے ایٹرنٹی کا سیکرٹ پتا ہے۔ بھائی کہتا ہے جلدی بولو کیا جانتے ہو۔ ڈین بتاتا ہے کہ بلڈ سیکٹر کے ایک ایلڈر کے روم کے نیچے ایٹرنٹی کا ریلک چھپا ہے۔ بھائی کو وہ روم کھولنے کے لیے ایک ایلکسر چاہیے ہوگا اور پھر اندر جا کر اسے ایٹرنٹی کا سیکرٹ ریلک مل جائے گا۔ بھائی کو لگتا ہے کہ ڈین جھوٹ بول رہا ہے جب ڈین بتاتا ہے کہ بلڈ سیکٹر کے ایلڈر کو بھی اس کا نہیں پتا۔ ڈین کہتا ہے کہ وہ اصل میں بلڈ سیکٹر کا ڈسائپل نہیں ہے اور یہ ماسک اسے کسی پاورفل آدمی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ مرے ہوئے زی شین کا فیس یوز کر لو، اور ڈین کو ایٹرنٹی کے ریلک کا بھی اسی آدمی نے بتایا تھا۔ ڈین بھائی کو بتاتا ہے کہ ڈور اوپن کرنے والا ایلکسر بنانا بہت ٹف ہے کیونکہ اسے بنانے کا چانس 50% ہے اور اس میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس بھی ملنا مشکل ہیں۔ بھائی یہ سن کر خوش ہوتا ہے کیونکہ مین انگریڈینٹ بیسٹ کنگ کا بلڈ ہے۔ بھائی ڈین سے پوچھتا ہے تمہیں بلڈ سیکٹر والے کیسے پکڑ نہیں پائے۔ ڈین بتاتا ہے یہ ماسک صرف چہرے کو نہیں پوری باڈی کو ہی چینج کر دیتا ہے اور ساتھ میں اسپرچل پاور کو بھی چھپاتا ہے۔ بھائی سے وہ ماسک غلطی سے ہیون ریچنگ ریور میں گر جاتا ہے اور ڈسٹرائے ہونے لگتا ہے۔ ڈین بھائی کو بتاتا ہے اگر ماسک ڈسٹرائے ہو گیا تو اسپرٹ سیکٹر والے مجھے پہچان لیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ بھائی اسے کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میرے پاؤچ میں چھپ جانا۔ لیکن تب ماسک پھر سے باہر آ جاتا ہے۔ تب ٹیڈان آ کر بھائی کو چاٹنے لگتا ہے۔ بھائی دیکھتا ہے کہ ٹیڈان بڑا ہو گیا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ سنیک ویلی میں سنیک کھاتا رہا۔ رات کو بھائی اور ٹیڈان ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور ٹیڈان بہت سارا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ بھائی کے پاس اسپرٹ سٹون کم پڑ جاتے ہیں اس لیے وہ ادھار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے ریسٹورنٹ والے کو غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ سٹون لینے جا رہا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ بھائی واپس نہیں آنے والا، اس لیے وہ ٹیڈان کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم بعد بھائی ان ونگز کو چیک کر رہا ہوتا ہے جو اسے ایلڈرز نے دیے تھے، لیکن ابھی بھی وہ انہیں صحیح سے کنٹرول نہیں کر پاتا اور ایک چکن فارم میں جا کر گرتا ہے۔ تب وون جو ابس میں گم ہو گئی تھی اسپرٹ سیکٹر میں واپس آ جاتی ہے۔
तभी बाय भी उड़ते हुए वॉन के साथ टकराता है और फिर वॉन को देखकर खुश होता है क्योंकि अबिस में बाय ने उसे बहुत ढूंढा था। वॉन हर बार बाय को टच करने पर मारती है, लेकिन बाय हैरान होता है उसने इस बार इसे नहीं मारा। टीटान भी वॉन को देखकर गुस्से में आ जाता है। योन खुश होता है कि उसकी सिस्टर वापस आ गई, लेकिन तब वॉन अपने बाय को नहीं पहचानती। वो सिर्फ बाय पर ट्रस्ट करती है और तभी योन के साथ जाती है जब बाय उसे जाने को कहता है। बाय सोचता है कि वॉन ठीक नहीं लग रही थी और इसे इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है। टीडान नहीं चाहता कि बाय वॉन के पास भी जाए, लेकिन बाय बताता है कि उसे वॉन से कोई खतरा नहीं हो सकता क्योंकि वो जाते हुए स्माइल कर रही थी। बाय कहता है कि वॉन अब वापस आ गई है तो मुझे भी और सोचना नहीं चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। टीडान डर कर छुप जाता है जब बाय ट्रेनिंग स्टार्ट करता है क्योंकि बाय की ट्रेनिंग डेंजरस है। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। बाय अपनी अनडाइंग पावर प्रैक्टिस करता है। इसे प्रैक्टिस करते समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी को कवर करती है जो जिस भी चीज़ को टच करेगी डैमेज कर सकती है। इस टेक्निक की हेल्प से बाय की बॉडी और स्ट्रॉन्ग बन रही है। अभी जो बाय मूव यूज़ कर रहा है इसे 10 एलिफेंट सैवेज घोस्ट कहते हैं। बाय बताता है कि कैसे इस टेक्निक का एक लेवल पूरा करने पर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए वो इस टेक्निक को पूरा नहीं कर पाता। तब बाय अपनी बॉडी को ये टेक्निक करने पर फोर्स करता है, जिससे इसकी बॉडी कभी तो बहुत पतली हो जाती है और कभी बहुत मोटी। बाय कोशिश करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबल हो पाए और हार नहीं मानता क्योंकि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। अभी तक बाय हेवन रीचिंग रिवर की पावर से ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब वो एक पिल बनाने का सोचता है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है 4th ग्रेड पिल एक अपोथेकेरी मास्टर ही बना सकता है। तब बाय को याद आता है कि एल्डर ने उसे फिजिट सेक्टर का मेडिसिनल स्क्रॉल दिया था। इस स्क्रॉल को देखकर बाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इसे एक भी वर्ड समझ नहीं आ रहा होता। युआन बताता है कि वॉन के आने के बाद स्पिरिट सेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि अब हमारे पास एक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है, लेकिन इससे दूसरे 3 सेक्टर्स जेलस हो रहे हैं और अटैक करने का चांस मिस नहीं करेंगे। यंग खुश है कि बाय पिल रिफाइन नहीं कर रहा, इस वजह से सिटी में कुछ समय से शांति है, लेकिन तब मौसम खराब होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय 4th ग्रेड पिल रिफाइन कर रहा है। बाय कॉन्फिडेंट है कि इसकी टेक्निक से पिल बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिटी में सब पैनिक हो रहे होते हैं और कहते हैं कि भागो। न्यू डिसेबल्स कहते हैं कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तब इन्हें बाय की स्टोरीज बताई जाती हैं कि कैसे कई दिनों तक ऐसे ड्रेन होती रही और एनिमल्स भी ह्यूमन लैंग्वेज बोलने लगे। बेहान ली को गुस्सा आता है क्योंकि बाय एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन कर रहा है। TNU बेहान ली को कहता है फर्नेस की पावर को रोकने में मेरी हेल्प करो। वो बाय को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद की इंसल्ट करवा लेते हैं। सेक्टर लीडर युआन उन दोनों को डांटता है, लेकिन बाय कहता है कि मेरी गलती है क्योंकि मैं 4th ग्रेड पिल रिफाइन करना चाहता था। युआन फिर से उन दोनों को डांटता है क्योंकि उनके फटे हुए कपड़ों से पता चल रहा है कि वो वीक है। युआन बताता है कि अगर तुम लोग भी बाय जितने स्ट्रॉन्ग होते तो बाय को रोक लेते, लेकिन कोल्ड्रन एक बार फिर फट जाता है और इस बार युआन के कपड़े फट जाते हैं। बाय माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन युआन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तब टिडान आकर वो अटैक ब्लॉक करता है। फिर बाय और टिडान ड्रामा करने लगते हैं। बाय कहता है कि हमने साथ में कितना अच्छा समय गुजारा, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। युआन को भी बुरा लगता है। फिर बाय थोड़ी दूर जाकर कहता है ड्रामा बंद करो, वो लोग पास नहीं हैं। बाय कहता है कि उसने सेक्टर लीडर की इंसल्ट की है और अब सेक्टर में रहना सेफ नहीं है। बाय एक जगह जाने की सोचता है, लेकिन तब युआन इसे आकर पकड़ लेता है। युआन बताता है कि बाय ने एंसेस्ट्रल हॉल में पिल रिफाइन की और फिर हॉल को डिस्ट्रॉय किया, जो कि एंसेस्टर्स की इंसल्ट के बराबर है। लेकिन युआन इस बात से इंप्रेस होता है कि टिडान उसका अटैक ब्लॉक कर पाया। युआन कहता है कि तुम टिडान को यह सब सिखा रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम इसे अच्छी चीज़ें सिखाओ। युआन बताता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है, लेकिन इससे पहले कि युआन पनिशमेंट बताता, बाय कहता है कि मुझे ये पनिशमेंट दो कि मैं सेक्टर से बाहर जाकर एक्सपीरियंस लूँ। बाय कहता है कि इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है कि मैं अपने घर से दूर रहूँगा। बाय को लगता है कि सेक्टर लीडर से जाने नहीं देंगे, लेकिन युआन कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। बाय कहता है कि मैंने अभी पैकिंग भी नहीं की। तब युआन इसे एक बैग देता है जिसमें सारा ज़रूरत का सामान है, जैसे एलिक्सर्स और बहुत सारी चीज़ें। बाय सोचता है किस दिन जाऊँ, लेकिन युआन कहता है कि अभी जाओ, अभी जाने का सही समय है। तब बाय को सिर्फ गुड बाय कहने दिया जाता है, लेकिन सब हैरान होते हैं जब बेहान ली रो रहा होता है। बाय दुखी होता है कि वो चीफ ली को गुड बाय नहीं कह पाया, लेकिन युआन कहता है कि जब ली ट्रेनिंग से बाहर आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। मे कहती है कि अपना ख्याल रखना। बाय टिडान जैंग को देकर जाता है और जाने से पहले इमोशनल स्पीच देने ही वाला होता है कि युआन इसे सेक्टर से बाहर फेंक देता है। मे बाय के जाने पर दुखी होती है। बाय के जाने की खबर सुनकर सारा सेक्टर 3 दिन तक पार्टी करता है। तब हमें बताया जाता है कि बाय का प्लान ब्लड सेक्टर जाकर इटर्निटी का रेलिक ढूंढना है। बाय ब्लड सेक्टर के पास पहुंच जाता है। डैन बताता है कि कैसे हर बार जब भी वो यहाँ से गुजरता है उसे अजीब सी फीलिंग आती है। बाय पूछता है क्या मास्क सही से काम कर रहा है।
डैन बताता है कि तुम्हारी बॉडी, फेस और असल कल्टीवेशन लेवल छुप गए हैं। डैन बताता है कि वो कई साल से इसी मास्क की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम सेक्टर में छुपा रहा और एल्डर्स को भी पता नहीं चला। ये मास्क अच्छे से स्किन के साथ जुड़ जाता है और इसे स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से ही उतार सकते हो। बाय कॉन्फिडेंट है कि इस मास्क की हेल्प से कोई भी इसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन बाय के पास ब्लड स्ट्रीम सेक्टर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डैन बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि कई हजार साल पहले एक जायंट हेवन रीचिंग रिवर में गिर गया था। बाय डैन की बात पर बिलीव नहीं करता, लेकिन ब्लड सेक्टर में पहुंचने पर बाय को एक हाथ की शेप वाली माउंटेन नजर आती है। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो डैन वापस पाउच में चला जाता है। डैन ने बताया था कि स्पिरिट सेक्टर और ब्लड सेक्टर मिड स्ट्रीम की पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आइडेंटिटी चेकिंग अरे और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। डैन बाय से कहता है कि उसे संभल कर रहना होगा। बाय जब गेट पर जाता है तो खुश होता है क्योंकि उसकी जी शैन वाली आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। बाय को वो वाली फीलिंग आती है जब उसने सोंग के साथ फाइट की थी। बाय देखता है कि उसकी अनडाइंग पावर इस की के साथ रिएक्ट कर रही है और सोचता है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है। तब बाय को एक मैजिक बीम उठा लेती है और डैन बताता है कि ये टेलीपोर्ट अरे हमें सीधा इनर सेक्टर में ले जाएगी। डैन बताता है कि रात को इस जगह में डीमंस घूमते हैं। बाय जब वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है ब्लड सेक्टर के डिसेबल्स कितने रूड हैं। डैन बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड सेक्टर में पावर ही सब कुछ है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आदमी सही है और वीक आदमी गलत। इसका मतलब ब्लड सेक्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अनाउंसमेंट होती है कि बॉर्डर के पास स्पिरिट सेक्टर के साथ लड़ाई चल रही है, इसलिए घर जाने से पहले सबकी पावर टेस्ट की जाएगी। जो कोई भी ये टेस्ट देने से मना करेगा उसे ब्लड सेक्टर का एनिमी समझा जाएगा और स्पिरिट सेक्टर के बाय का दोस्त सब बाय का नाम सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और बताते हैं अगर उन्हें बाय मिल जाए तो उसे पहले टॉर्चर करेंगे और फिर मारेंगे। तब एक आदमी को बाय पर शक होता है, इसलिए वो बाय को एक एल्डर के पास लेकर जाता है। बाय एल्डर को देखकर शौक होता है क्योंकि ये वही पपेट मास्टर शॉन है जो इसे अबिस में मिला था। शॉन कहता है कि तुम्हें कहीं तो देखा है। तब एक डिसेबल आकर बताता है ये जी शैन है। वो बताता है जब हम बाय पर अटैक कर रहे थे तो जी शान जिस ग्रुप के साथ गया था वो मार गया था। उन्हें जी शान पर शक होता है और उन्हें लगता है कि इसने बाय के साथ कोई डील की है, लेकिन शान बताता है कि बाय एक बेरहम मॉन्स्टर है जो किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन अब शान भी जानना चाहता है कि जी शान बचकर कैसे आया। तब बाय जी शान बनकर बताता है वो बाय को रोकने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, लेकिन बाय ने उसे पकड़कर बहुत टॉर्चर किया। जब मैं बेहोश हो गया तो बाय को लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन तब मेरी आंख खुली तो बाय ने सारे ग्रुप को मार दिया था और सिर्फ मैं ही जिंदा बचा। ये सुनने के बाद भी शान बाय को अंदर नहीं जाने देता, लेकिन तब बाय से रिश्वत देता है कि उसे जो भी अबिस में मिला है शान को देगा। सब सोचते हैं कि जी शैन लकी था जो बाय के साथ फाइट करने के बाद भी बच गया। लेकिन तब एक नोबल लड़की सूमे अपनी कैरेज में गुजरती है और सब सूमे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि इसे अर्थली वेन फाउंडेशन मिली है। सूमे को जल्द ही मास्टर बना दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो ब्लड सेक्टर की एक पीक पर रूल कर पाएगी। बाय देखता है ये तो वही लड़की है, लेकिन तब सूमे की गार्ड कहती है अपनी आंखें नीचे करो। बाय सोचता है क्या बहाना बनाऊं। बाय कहता है कि वो सूमे की ब्यूटी को देखकर सब कुछ भूल गया था। बाय को पनिशमेंट मिलने वाली होती है, लेकिन तब पावरफुल सोंग वहां आता है। फिर हमें पता चलता है कि सूमे और सोंग आपस में मिडल पीक के मास्टर बनने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। बाय चुपके से निकल रहा होता है, लेकिन शान उसे रोकता है। शान पूछता है कि तुम किस साइड पर हो। बाय बताता है कि सूमे और सोंग दोनों ही पावरफुल हैं। सूमे सोंग की इंसल्ट करती है क्योंकि वो बाय से हार गया था और बाय का नाम सुनकर सोंग को भी गुस्सा आ जाता है। सोंग का अटैक सूमे की गार्ड रोक नहीं पाती और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। पहले दोनों एक जैसे पावरफुल लग रहे होते हैं, लेकिन फिर सूमे जीत जाती है। सूमे बताती है कि एक बार वो ब्लड मास्टर बन गई तो फिर सोंग को मिडल पीक से बाय निकाल देगी। बाय वापस भागने लगता है, लेकिन सब नीचे गिरे हुए होते हैं। शान हैरान होता है कि बाय को सोंग और सूमे की पावर के प्रेशर से कुछ नहीं हुआ। बाय सोचता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और सोचता है कि भाग जाऊं, लेकिन वो भाग नहीं पाएगा। बाय सोचता है अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो पकड़ा जाऊंगा, और ऐसे दिखाता है जैसे वो बहुत ज्यादा इंजर हो गया है। बाय अपनी जबान को काटता है ताकि ब्लड निकल पाए। इतना ब्लड देखकर सबको लगता है कि बाय हमसे भी ज्यादा इंजर हुआ है। बाय पूछता है क्या मैं मरने वाला हूँ। शान बताता है कि जी शान के पास कोई डिफेंस टेक्निक है और इसे लगता है कि इसी टेक्निक की हेल्प से वो बाय से बच पाया। सोंग बाय का नाम सुनकर अलर्ट हो जाता है। सोंग बताता है कि जी शान जैसा वीक लड़का बाय से कैसे बचकर आया। सोंग बाय को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब भूकंप आ जाता है। ये एक लड़की की वजह से होता है जो जी शान का नाम ले रही होती है। तब वो बड़ी सी औरत बाय को लेकर भाग जाती है। तब हम देखते हैं कि बाय उससे बचकर भाग रहा होता है। बाय डैन से कहता है कि तुम्हारी लड़कियों की चॉइस बहुत बुरी है। डैन कहता है कि मेरा उस पर दिल आ गया था। तब बाय गलती से अलार्म बजा देता है और गार्ड्स को लगता है कोई घुसपैठिया मिडल पीक में घुसने की कोशिश कर रहा है। गार्ड्स को वहाँ कोई नहीं मिलता और हम देखते हैं कि बाय पेड़ पर छुपा हुआ था। बाय हैरान होता है कि मिडल पीक में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है,
डैन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन मिडल पीक का मास्टर बनेगा। माउंटेन्स के ऊपर जाने के लिए कम से कम गार्डियन का रैंक होना चाहिए। माउंटेन के टॉप पर ब्लड मास्टर हॉल है और उधर अभी के लिए नॉर्मल से डबल गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी भी वो एलिक्सर बनाना है जो ब्लड मास्टर हॉल के सीक्रेट चैम्बर को खोलने के लिए यूज़ होगा। इतना ही नहीं, वो एलिक्सर तब ही काम करेगा जब वो हॉल के एयर लूम के साथ कनेक्ट हो। डैन बताता है कि मिशन हेवन में जाने से भी ज़्यादा टफ है। बाई कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। हमें बस ये बताना है कि हम मोर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट में हैं और फिर हम मिडल पीक के गार्डियन बनकर माउंटेन टॉप जा पाएंगे। डैन को बाई का प्लान अच्छा लगता है क्योंकि कुछ ही दिन में मोर्टल वेन गार्ड बनने का टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले बाई को मिशंस करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने होंगे ताकि वो उस टेस्ट में हिस्सा ले पाए। ब्लड सेक्टर की 5 पीक्स हैं। सुना है इस बार कोर पीक टेस्ट बनाएगी और टेस्ट में पपेट बनाना होगा क्योंकि कोर पीक के स्टूडेंट्स ब्लड पपेट रिफाइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसी टेक्निक की वजह से कोर पीक के चारों तरफ ब्लड की फैली होती है। पपेट रिफाइन करना इतना ईजी नहीं है, इसमें कई महीने या फिर साल भी लग सकता है। बाय कोर पीक जाता है। शान बताता है ये जगह मेरे अंडर है, इसलिए मैं तुम्हें पपेट रिफाइन करना सिखाऊंगा। शान कहता है यहाँ जो मैं बोलूँगा वही रूल है। शान जीजैंग को देखकर हैरान होता है। बाय बताता है कि वो मोर्टल वेन ट्रायल देने के लिए मिशन लेने आया है। शान बाय को मिशन जेड स्लेट देता है। तब कोर पीक का एल्डर आता है और बताता है कि चारों सेक्टर्स में वार शुरू हो गई है, इसलिए सिर्फ टॉप मोर्टल वेन कल्टीवेटर ही टेस्ट दे पाएंगे। लेकिन टेस्ट देने से पहले उन्हें ये मिशन पूरा करना होगा और इस बार का मिशन वाइट पपेट बनाना है। सब शौक हो जाते हैं क्योंकि वाइट पपेट एक सुपीरियर आइटम है। जो 3 महीने में ये मिशन कंप्लीट करेंगे वही गार्डियन बनने का टेस्ट दे पाएंगे। शान बताता है कि 5 सुपीरियर आइटम में से वाइट पपेट बनाना सबसे ईजी है। उन्हें बस पपेट सीड को सीक्रेट ब्लड के साथ कनेक्ट करना है। जितना तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल होगा उतनी जल्दी तुम पपेट रिफाइन कर पाओगे, लेकिन पपेट रिफाइन करने में आधा साल लग जाएगा। सारे डिसाइपल्स कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा समय है। शान बताता है कि अंडर वर्ल्ड पिल की हेल्प से पपेट्स 10 दिन में इवॉल्व हो जाएंगे। डिसाइपल्स बताते हैं कि कैसे वो पिल मिलना इम्पॉसिबल है। शान कहता है कि अगर पिल अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद बना लो। बाई कहता है ये कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मेरी जैसी रिफाइनिंग पूरे स्पिरिट सेक्टर में कोई नहीं कर पाता था। बाई जीजैंग बनकर ब्लड पूल में पपेट रिफाइन करने के लिए जाता है। बाई वहाँ एक छोटा आदमी देखकर डर जाता है। बाई को बताया जाता है ये वो पपेट है जो उसने रिफाइन करना है। तब बाई का हाथ ब्लड की के साथ लगता है और फिर से उसकी अनडाइंग पावर रिएक्ट करने लगती है। बाई सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब बाई को याद आता है कि उसे सेक्रेट चैम्बर खोलने के लिए जो पिल बनानी है उसके लिए ब्लड की चाहिए। बाई डिसाइड करता है कि वो पपेट के साथ साथ पिल भी रिफाइन करेगा। डैन चाहता है कि बाई पहले पपेट रिफाइन करे क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने हैं। बाई कहता है कि वो गेट ओपन करने वाली पिल के साथ साथ अंडरग्राउंड पिल भी बना रहा है जिससे वाइट पपेट जल्दी से रिफाइन हो जाएगा। बाई उस पपेट को अंडरग्राउंड पिल देता है। बाई कहता है कि कुछ ही दिन में ये पपेट रिफाइन हो जाएगा। बाई फिर से गेट ओपन करने वाली पिल बनाने लगता है। डैन बीस्ट किंग का ब्लड देखकर इम्प्रेस होता है। फिर बाई को याद आता है उसने कैसे एक ड्रॉप ब्लड लेने के लिए टिडान से भीख मांगी। तब कुछ समय बाद बाई वो गेट ओपन करने वाली पिल बना लेता है। डैन बताता है कि अब 50% चांस है कि बाई वो डोर ओपन कर पाएगा, लेकिन बाई कहता है कि वैसे 3-4 बार स्पिरिट रिफाइन करेगा ताकि डोर ओपन करने का चांस बढ़ जाए, लेकिन इसे स्पिरिट रिफाइन करने के लिए 4 लीफ ग्रास चाहिए। डैन बताता है कि वो हर्ब 10,000 ब्लड क्लिफ्स पर उगती है। तब अचानक लिक्विड का कलर चेंज होने लगता है। तब पैनिक होने लगते हैं क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। उधर हमें पता चलता है कि पपेट रिफाइनिंग वाली शॉप एक एल्डर की है और शान उसका रेंट देता है। शान बताता है कि 3 महीने में ब्लड पपेट्स का पहला बैच बन जाएगा। शान सोचता है कि इस बार रेंट की जगह पपेट्स एल्डर को दे, लेकिन तब एक आदमी आकर बताता है कि सेक्रेट ब्लड कम होकर सिर्फ 30% रह गया है। उधर डैन बताता है कि मैंने ब्लड सेक्टर में बहुत पपेट्स देखे, लेकिन जैसा बाई ने पपेट रिफाइन किया है ऐसा कभी नहीं देखा। तब बाई को पानी गिरने की आवाज़ आती है। डैन ये देखकर हैरान होता है कि बाई का पपेट बाकी सब के रूम से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है। तब डैन छुप जाता है। बाई देखता है कि उसका छोटा सा पपेट एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन गया है। बाहर शान घबरा रहा होता है क्योंकि उसका सारा सेक्रेट ब्लड गायब हो गया है। तब शान और एल्डर शॉक हो जाते हैं जब जीशैन के रूम से सीक्रेट ब्लड बाहर आने लगता है। शान को जीशैन पर गुस्सा आता है और वो उस रूम की तरफ भागता है, लेकिन तब जीशैन बाहर आता है और सारी शॉप डिस्ट्रॉय होने लगती है। शान कहता है ये सब जीशैन की गलती है और अपने पपेट को बाय पर अटैक करने के लिए समन करता है। बाय को पता है कि अगर उसने अटैक ब्लॉक ना किया तो वो मर जाएगा, लेकिन अटैक ब्लॉक करने से तब को पता चल जाएगा कि वो कौन है, लेकिन तब उसका पपेट उसे बचा लेता है। शान को समझ नहीं आ रही ये कैसा पपेट है जिसमें से ग्रीन एनर्जी निकल रही है। बाय का ग्रीन पपेट आसानी से शान के ब्लैक पपेट को हरा देता है। बाय भी सरप्राइज होता है कि उसका पपेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है।
شان ان بلیک پپٹس کو اٹیک کرنے کو کہتا ہے، لیکن شان کے پپٹس اس کی بات سننا بند کر دیتے ہیں۔ ایلڈر کو غصہ آتا ہے کیونکہ زی شان نے اس کی پپٹ ریفائننگ کی شاپ ڈسٹرائے کر دی، اور اتنا ہی نہیں، اس نے سارا سیکرٹ بلڈ بھی ختم کر دیا۔ بائی کے پپٹس میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ جتنی پاور بھی نہیں ہے، لیکن بائی کے پپٹ میں ایک ریئر ایبلٹی ہے کہ یہ دوسرے پپٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بائی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایلڈر کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے وہ گرین پپٹ کو کنٹرول کرنے والی جیٹ پلیٹ ایلڈر کو دے دیتا ہے۔ بائی کو لگتا ہے کہ ایلڈر اسے پھر بھی مار دے گا، لیکن گرینڈ ایلڈر بائی کی اس آفر سے خوش ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے اگر ایک ورک شاپ ڈسٹرائے ہوگی تو کیا ہوا، بائی کی اس انوینشن سے بلڈ سیکٹر کو بہت فائدہ ہوگا۔ گرینڈ ایلڈر بائی کو 5000 اسپرٹ سٹونز اور 30,000 کنٹریبیوشن پوائنٹس دیتے ہیں۔ اتنے سارے کنٹریبیوشن پوائنٹ سے بائی ایزیلی گارڈین بننے والا ٹیسٹ دے پائے گا۔ شان دیکھتا ہے کہ ایلڈر بائی کو پسند کرنے لگا ہے، اس لیے اسے بھی بائی سے اچھے سے بات کرنی چاہیے۔ تب لوگ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں جب بائی اور شان ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر بائی شان کو گرین پپٹ بنانے کا فارمولا دیتا ہے۔ شان بائی کو اگلے ٹیسٹ کے لیے گڈ لک کہتا ہے جو 10,000 بلڈ کلپس پر ہوگا۔ کچھ ٹائم بعد آج بلڈ سیکٹر کا مورٹل وین فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ٹیسٹ ہے۔ دوسرے پیک کے گرینڈ ایلڈرز ٹیسٹ کو مانیٹر کرنے آئے ہیں۔ فورتھ پیک کا ایلڈر سب ڈسیپلز کو بتاتا ہے جو بھی 3 مہینے میں فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کریں گے انہیں چوائس ملے گی کہ وہ کسی بھی پیک میں جا سکیں گے اور انہیں گارڈین کا رینک ملے گا۔ باعث ہوتا ہے کہ میرے پاس ہیونلی فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے میں ایزیلی گارڈین بن جاؤں گا۔ ابھی کے لیے میرا گول 4 لیف گراس ڈھونڈنا ہے تاکہ میں گیٹ اوپن کرنے والی پل ریفائن کر سکوں۔ دوسرے ڈسیپلز بھی جوش میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار ہم فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ میں پہنچ جائیں پھر اسپرٹ سیکٹر کو ڈسٹروائے کر دیں گے۔ تب مڈل پیک کی ایلڈر آتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سونگ کی آنٹی جون ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ڈسیپلز کو فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے پلز یوز کرنی ہوں گی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس بوٹل میں صرف 10 ہی پلز ہیں، اس لیے اگر پل چاہیے تو اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ بائی ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر جون سرپرائز ہوتی ہے، لیکن پھر بائی بھی جمپ کر دیتا ہے۔ بائی کو پتا ہے کہ وہ اپنی پاورز کی ہیلپ سے آسانی سے پل لے سکتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تب بائی گروپ سے کہتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تم لوگوں کی ہیلپ کروں گا، مجھے بس ایک ہی پل چاہیے، باقی سب تم رکھ لینا۔ بائی بتاتا ہے کہ ہم وہ والی ٹیکنیک یوز کریں گے جو ہم نے ابیس میں اسپرٹ سیکٹر کے بائی پر یوز کی تھی۔ ادھر ایک آدمی کو وہ بوٹل مل جاتی ہے اور پھر بائی کی ٹیم اسے پریزن میں ٹریپ کر دیتی ہے۔ یہ ڈسائپل 3 دن تک باہر نہیں آ پائے گا۔ تب بائی پریزن میں جا کر اس ڈسائپل سے بوتل لے لیتا ہے، لیکن دوسرے ڈسائپل شوک ہو جاتے ہیں، جی زینگ پل لے کر بھاگ گیا۔ بائی ان کی انسلٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹرینتھ کے ساتھ اسپرٹ سیکٹر کو ڈسٹرائے کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ تب وہ گروپ بائی کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اب اسے صرف 4 لیف گراس ڈھونڈنا ہے۔ بائی ایسے دکھاتا ہے جیسے اسے اٹیک لگ گیا ہے۔ گروپ کو لگتا ہے کہ اتنی اونچائی سے گرنے پر وہ نہیں بچے گا۔ سب ایلڈرز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایلڈر بتاتا ہے کہ اگر زی شین چلاک ہے تو کچھ پلز پھینک دے گا تاکہ بھاگ پائے۔ ایلڈر جون بھی اب بائی میں انٹرسٹ لینے لگی ہے اور سوچتی ہے کہ زی شین اور کتنی دیر بچ پائے گا۔ وہ گروپ نیچے بائی کی باڈی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ادھر بائی 4 لیف گراس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تب بائی کسی بیسٹ کو سینس کرتا ہے اور یہ وہی بولنے والا ریبٹ ہوتا ہے۔ تب بائی کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے، لیکن وہاں اسے 4 لیف گراس مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ گراس لیتا ایک بلڈ بیسٹ وہاں آ جاتا ہے۔ بیسٹ آواز نکالتا ہے جو سب نے سن لی ہوگی، لیکن بائی جلدی سے اس بیسٹ کو مار دیتا ہے۔ تب بائی کو پتہ چلتا ہے کہ بیسٹ بلڈ کی سے بنا ہے۔ یہ وہی کی ہے جو بلڈ سیکٹر یوز کرتا ہے، لیکن یہ والی کی تھوڑی سٹرونگ ہے۔ تب وہ کی پھر سے بائی کی ان ڈائنگ پاور کے ساتھ ریئیکٹ کرنے لگتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ ڈین نے جو جائنٹ والی سٹوری بتائی تھی وہ سچ ہے۔ ڈین نے بتایا تھا کہ جائنٹ نے پوری ان ڈائنگ پاور ماسٹر کی تھی۔ اس کا مطلب بائی اگر وہاں جائے جہاں جائنٹ مرا تھا اور ادھر ان ڈائنگ پاور کا دوسرا سکرول پریکٹس کرے تو کئی گنا زیادہ جلدی دوسرا والا ان ڈائنگ سکرول ماسٹر کر لے گا۔ بائی اس چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے اور سچ میں اس بلڈ کی سے اس کی ان ڈائنگ پاور انکریز ہونے لگتی ہے اور اب بائی کی باڈی اور سٹرونگ ہو گئی ہے۔ ادھر سونگ جون سے پوچھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے ٹیسٹ کے بعد کون گارڈین بن پائے گا؟ جون بتاتی ہے کہ مڈل پیک میں پہلے ہی بہت سارے گارڈین ہیں، لیکن کوئی بھی میڈیسن کلٹیویشن میں اچھا نہیں ہے۔ جون کہتی ہے کہ اسپرٹ سیکٹر کے بائی کو میڈیسن جینیس کہا جاتا ہے، لیکن بائی کا نام سن کر سونگ کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بائی اس کے ہاتھوں سے ہی مرے گا۔ جون بتاتی ہے کہ کیسے جن کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہ دوسروں کو گرانے کی جگہ خود آگے بڑھتے ہیں۔ تب وہ گروپ جو بائی کو ڈھونڈ رہا تھا سوچتے ہیں کہ بائی کی باڈی کو بلڈ بیسٹ کھا گئے ہوں گے، لیکن ادھر بائی گیٹ اوپن کرنے والی پل کو ریفائن کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن تب بھوکم آنے لگتا ہے اور ایلڈرز بھی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ کئی سالوں سے 10,000 بلڈ کلپس کا جو لاوا شان تھا باہر آنے لگا ہے۔ بائی بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر دوسرے ڈسائپلز اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بائی بوتل پھینک دیتا ہے، لیکن وہ پلز فیک ہوتی ہیں۔ تب زی شین باہر آ جاتا ہے جہاں سارے ایلڈرز اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کیونکہ ساری پلز اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ان پلز کے بنا اور کوئی بھی دوسرا ڈسائپل فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائے گا۔
इतना ही नहीं, बाई ने सोए हुए वल्केनो को जगाया और सारे बीस्ट भी पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से दूसरे डिसाइबल्स इंजर हो गए। बाई बताता है कि वो बस पिल बना रहा था। जून देखती है कि बाई के पास 10 में से 5 पिल्स हैं और बाकी की पिल्स उसने ये वाली पिल बनाने में लगा दी। जून इस फालतू सी ग्रेड 3 पिल से इम्प्रेस नहीं होती। बाई कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये पिल मेडिसिन में यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन ब्लड सेक्टर में कुछ ही लोग हैं जो 3rd ग्रेड पिल रिफाइन कर सकते हैं। बाई ड्रामा करने लगता है कि वो ब्लड सेक्टर को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता और एक दिन वो ब्लड सेक्टर के लिए ग्रेड 5 की पिल बना कर रहेगा। ज़ीशैन घबरा जाता है जब एक एल्डर कहता है कि तुम अबिस से आने के बाद चेंज हो गए हो, लेकिन ये अच्छी चेंज है। ये एल्डर नेमलेस पीक का इंचार्ज है और ज़ीशैन को अपनी पीक में आने की ऑफ़र देता है। फिर दूसरे एल्डर्स भी इसे अपनी पीक में आने की ऑफ़र देने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी पीक में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तब अचानक वो बाई को अपनी पीक में लेने के लिए लड़ने लगते हैं। बाई ये देख कर हंसता है। बाई उनमें और लड़ाई कराने के लिए कहता है कि मुझे सही से समझ नहीं आ रही कि कौन सी पीक में जाऊं। सब एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं। तब जून भी अपनी ऑफ़र देती है। एल्डर्स को लगता है कि जून की ब्यूटी के आगे सारी ऑफर्स फेल हैं और एल्डर्स सही कह रहे होते हैं क्योंकि बाई उसी समय मिडिल पीक ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। बाई कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बताता है कि मैं भी मिडिल पीक में जाना चाहता था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कोई ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड्स पर अटैक कर रहा है। उधर बाई मिडिल पीक की एंट्रेंस के बाहर जाता है जहां उसे सॉन्ग वेलकम करता है। अंदर बाई मिडिल पीक की ब्यूटी को देखकर इम्प्रेस होता है। सॉन्ग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही जून को तुम में ऐसा क्या दिखा। तब बाई कहता है कि मुझे अभी याद आया कैसे सॉन्ग अबिस में अपनी जान की भीख मांग रहा था। सॉन्ग कहता है क्या कहा। तब ज़ीशैन बात घुमा देता है। सॉन्ग ज़ीशैन को अपनी आंटी के पास लेकर जाता है। सॉन्ग देखता है कि बाई जून को सही से रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा। ज़ीशैन कहता है कि उसने जून के बारे में कभी भी बुरी बातें नहीं सोची, लेकिन सॉन्ग उसे बुली करता रहता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन अपनी आंटी के सामने इसे कुछ नहीं कहता। सॉन्ग जाने से पहले बाई को धमकी देता है, अगली बार वो बाई की ज़ुबान काट के उसके हाथ में दे देगा। सॉन्ग के जाने के बाद जून पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। बाई कहता है कि तुम पूरे ब्लड सेक्टर में सबसे प्यारी, मेरा मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग हो। जून बताती है कि सूमे भी कुछ कम प्यारी नहीं है और जो भी मेरे एनिमीज़ हैं उन्होंने सूमे की साइड ले ली है। जून ने ज़ीशैन को चूज़ किया है। इस पर ज़ीशैन कहता है वो इसे फॉलो करेगा और प्रोटेक्ट करने के लिए जान भी दे देगा। जून कहती है कि इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसे ब्लड सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक ब्लड किलर वर्ल्ड सीखने को कहती है। बाद में बाई सोचता है कि जून इसकी केयर नहीं करती, वो बस ब्लड हॉल की मास्टर बनने के लिए उसे यूज़ कर रही है। बाई इन सब में नहीं पढ़ना चाहता और आज रात को ही इटर्निटी का रेलिक लेकर स्पिरिट सेक्टर वापस चला जाएगा। रात को डैन कह रहा होता है कैसे जब से ब्लड मास्टर मरे हैं उसके बाद से ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड्स पर कोई चीज़ अटैक कर रही है। डैन को लगता है कि ब्लड मास्टर की आत्मा है जो ये सब कर रही है। बाई कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन तब डैन डर से बेहोश हो जाता है। अंदर बाई पर कोई अटैक कर देता है। बाई सोचता है कहीं ये भी इटर्निटी का रेलिक लेने तो नहीं आया। बाई लड़ने की जगह रेलिक लेने जाता है, लेकिन वो असैसिन इसे जाने नहीं देता। तब बाई हैरान होता है कि ये आदमी भी घुसपैठिया है जब वो दोनों एक ही चीज़ को गिरने से रोकते हैं ताकि गार्ड्स को आवाज़ ना आए। फिर बाई को एक आइडिया आता है और वो चीज़ें फेंकने लगता है, लेकिन वो असैसिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाई स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ करने से पहले सोचने के लिए रुकता है, जिससे असैसिन का अटैक उसे लग जाता है। गार्ड्स को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो अंदर जाने से डर रहे होते हैं। गार्ड्स के जाने के बाद बाई सोचता है कि वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो असैसिन को जकड़ लेता है। बाई को समझ आ जाती है ये असैसिन लड़का नहीं है। फिर असैसिन उस पर अटैक करती है, लेकिन रूम के पावर बैरियर की वजह से बाई को कुछ नहीं होता। फिर असैसिन वहाँ से भाग जाती है। जब गार्ड्स आवाज़ सुनकर आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। गार्ड्स को लगता है कि ये पुराने ब्लड मास्टर की आत्मा है। ऊपर बाई सोचता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल थी। फिर बाई अपनी हेवन रीचिंग आइज़ की हेल्प से देखता है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन उसकी टेक्निक वो लड़की ब्लॉक कर देती है। बाई को लगता है कि उसके साथ कोई मास्टर है। उधर हम देखते हैं कि बाई ने उस लड़की पर एक वाइट मार्क छोड़ा है। तब एक आदमी बताता है वो इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी बताता है कि मिशन बहुत डेंजरस है, इसलिए हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बाई ने सूमे को मरने के लिए छोड़ दिया था, तब एक आदमी ने उस पर कोई मैजिक किया जिससे सूमे उसकी स्लेव बन गई। वो आदमी बताता है कि कैसे इन पिल्स की हेल्प से वो ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज़ कर पा रही है और फिर उसे बताता है कि हमारा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर जून इम्प्रेस होती है क्योंकि ज़ीशैन तेज़ी से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा है। सॉन्ग कहता है कि ज़ीशैन एक डरपोक लड़का है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसकी आंटी को वो क्यों इतना पसंद है। जून कहती है कि अगर तुम गार्डियन वाला टेस्ट देखते तो तुम्हें समझ आ जाती। जून बताती है 2 तरह के लोगों को कंट्रोल करना ईजी है, एक लालची और दूसरे ठरकी। सॉन्ग को जून की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जून बताती है कि एक बार वो ब्लड मास्टर बन जाए फिर तुम ज़ीशैन के साथ जो करना चाहो कर सकते हो।
بائی سوچتا ہے کہ بلڈ سیکٹر میں وہ سیف نہیں ہے کیونکہ وہ اسپرٹ سیکٹر کی ٹیکنیک یوز کر کے خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ بلڈ سیکٹر کی ٹیکنیک بلڈ کلر موو پریکٹس کرتا ہے۔ لیکن تب کچھ ہونے لگتا ہے اور ایک آدمی بائی کو زی شین کہہ کر بلاتا ہے۔ اچانک بائی کی ساری پاور ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی امپریس ہوتا ہے کہ زی شین نے فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ کر لی اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بلڈ ماسٹر ٹرائل میں حصہ لینا ہوگا جس سے تمہاری ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ بائی سوچتا ہے کیا وہ کسی اور ورلڈ میں تھا؟ تب وہ بوڑھا آدمی بائی کو 3 ایلیکسر دے کر کہتا ہے یہ ایلیکسر مڈل فاؤنڈیشن اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بائی کو یاد آتا ہے کہ ڈین نے بتایا تھا کسی بوڑھے آدمی نے اسے زی شین بننے کا کہا تھا، اور بائی سوچتا ہے شاید وہ یہی بوڑھا آدمی تھا جس کی ڈین بات کر رہا تھا۔ بائی سوچتا ہے کہیں اسے یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں ڈین نہیں ہوں، لیکن پھر سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ بائی سوچتا ہے کہ یہ آدمی میرا اینمی نہیں ہے اور اب اسے ایٹرنیٹی کا ریلک ڈھونڈنا چاہیے۔ تب بائی اس واٹر فال کے پاس جاتا ہے جو اس نے اس دن دیکھی تھی جب وہ مڈل پیک میں آیا تھا، کیونکہ یہاں بلڈ کی بہت زیادہ ہے جس سے وہ کئی گنا زیادہ جلدی کلٹیویٹ کر پائے گا۔ تب بائی کو یاد آتا ہے کہ جب ڈین نے اسے پوچھا تھا کیا تم سچ میں بلڈ ماسٹر ٹرائل میں حصہ لے رہے ہو، کیونکہ وہ ٹرائل ان لوگوں کے لیے ہے جو بلڈ ماسٹر بننا چاہتے ہیں، یہ ٹرائل بہت ڈینجرس ہے۔ لیکن بائی کہتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ ڈین بتاتا ہے کہ صرف وہی گارڈین ٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنی جان پیاری نہ ہو۔ اگر بائی مرا نہیں تب بھی بہت انجر ہو جائے گا۔ بائی کہتا ہے چاہے وہ ٹیسٹ میں حصہ لے یا نہیں، اسے بلڈ سیکٹر میں خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلڈ سیکٹر ٹیکنیک سیکھنی ہوگی۔ تب بائی بلڈ کی کو سینس کر کے دیکھتا ہے واٹر فال کی دوسری سائیڈ ایک الگ ہی ورلڈ ہے۔ یہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے بیسٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں بلڈ کی بہت زیادہ ہے۔ بائی جلدی سے کلٹیویشن شروع کرتا ہے۔ بلڈ کلر ورلڈ کی 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج میں بلڈ کی کو ریفائن کرنے کے بعد پھر سے اسے کنڈینس کر کے باڈی میں ایبزورب کرنا ہوگا۔ سیکنڈ سٹیج میں بلڈ فلوئڈ کو ریفائن کرنے کے بعد بلڈ کی ہیلتھ سے سورڈ بنا پاؤ گے، اور آخری تھرڈ سٹیج صرف 10,000 میں سے کوئی ایک ہی ماسٹر کر سکتا ہے جس کا نام بلڈ انسیسٹر ریوائول ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اسے بلڈ ماسٹر ٹیسٹ دینے کے لیے کم سے کم سیکنڈ سٹیج بلڈ فلوئڈ ریفائنمنٹ کرنی ہوگی۔ بائی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ یہ کر لے گا۔ تب باہر کوئی آتا ہے۔ بائی خوش ہوتا ہے کہ اس کی محنت ویسٹ نہیں ہوئی اور وہ ایک بلڈ سورڈ بنا لیتا ہے، لیکن تب وہ سورڈ غائب ہو جاتی ہے۔ بائی سوچتا ہے کہ اس نے کیا غلط کیا، لیکن تب کوئی اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ سونگ کہتا ہے کہ سیکٹر رول کے حساب سے جو پاورفل ہے سب کچھ اس کا ہے۔ اگر زی شین اس واٹر فال میں کلٹیویٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے پروف کرنا ہوگا کہ وہ اسٹرانگ ہے، لیکن زی شین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ سونگ اسے اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ زی شین اس سے پوچھے بنا جا رہا ہے۔ بائی بھی اپنی سورڈ سمن کرتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی نائف بن جاتی ہے۔ بائی اس کے اٹیکس کو بلاک کر رہا ہوتا ہے، لیکن سونگ امپریس نہیں ہوتا کیونکہ سونگ نے سنا تھا کہ بائی نے 10,000 بلڈ کلف والے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ سونگ زی شین کی انسلٹ کرتا ہے کہ وہ صحیح سے ایک بلڈ سورڈ بھی نہیں بنا پا رہا۔ بائی سوچتا ہے کہ اگر وہ اسپرٹ سیکٹر کی ٹیکنیک یوز کرتا تو آسانی سے جیت جاتا، لیکن نہیں کر سکتا، اور اب وہ اور زیادہ دیر کے لیے بلڈ کی بھی یوز نہیں کر پائے گا۔ بائی کو اور بلڈ کی چاہیے اور وہ سونگ کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے بلڈ کی ایبزورب کرتا ہے۔ زی شین کے اٹیک سے سونگ پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن سونگ ہار نہیں مانتا اور وہ دونوں پھر سے فائٹ کرنے لگتے ہیں۔ وہ دونوں برابر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر واٹر فال سے باہر آ جاتے ہیں۔ سونگ کہتا ہے کہ جون کو لگتا ہے تم اسپیشل ہو، لیکن میری فیملی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بائی کا بلڈ لیک ہو کر سورڈ میں جاتا ہے اور بائی حیران ہوتا ہے جب اس کی سورڈ ریئیکٹ کرنے لگتی ہے۔ انڈائنگ پاور اور بلڈ سیکٹر کے جوائنٹ میں کوئی تو ریلیشن ہے۔ بائی کو لگتا ہے کہ سیکٹر کی بلڈ کی اصل میں انڈائنگ بلڈ ہے۔ سونگ زی شین کی انسلٹ کرتا ہے، لیکن تب کچھ ہونے لگتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ اس نے کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں کہ وہ اپنا انڈائنگ بلڈ بھی یوز کر سکتا ہے۔ سونگ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ہائی لیول بلڈ کلٹیویٹر کی پاور کیسی ہوتی ہے، لیکن بائی بھی اپنی انڈائنگ سورڈ ریڈی کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں، لیکن سونگ حیران ہوتا ہے کہ زی شین کا کلٹیویشن لیول بڑھ گیا ہے جبکہ وہ فائٹ کے پریشر میں تھا۔ بائی بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے، لیکن تب اسے چکر آنے لگتا ہے اور وہ لیک میں گر جاتا ہے۔ سونگ بھی اسے کی بیک کلیش کی وجہ سے لیک میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بائی بہت انجر ہو گیا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے، لیکن تب کچھ ہونے لگتا ہے اور سارے ٹاؤن کے لوگوں کی بلڈ کی ان کی باڈی سے نکلنے لگتی ہے۔ لیک کے اوپر ایک بلڈ کلاؤڈ بن جاتا ہے اور پھر بائی کی باڈی ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ بائی خوش ہوتا ہے کہ اس کی انڈائنگ پاور باہر سے بلڈ کی ایبزورب کر سکتی ہے۔ اس سے بائی کی کلٹیویشن الگ ہی سپیڈ سے بڑھ جائے گی۔ ادھر وہ لوگ بلڈ کی چوری کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن بائی پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ ابھی اسے بلڈ کی ایبزوربنگ پاور کو کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ پرابلم ہو جائے گی۔ ٹاؤن والے چور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تب ایلڈر انہیں ڈانٹتا ہے کیونکہ وہ سومے کی کلٹیویشن ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات وہ آدمی کس پلان کی بات کر رہا تھا۔ سومے بلڈ ماسٹر ٹرائل میں جائے گی، لیکن وہ بلڈ سیکٹر کی ٹیکنیک کے علاوہ اور کوئی ٹیکنیک یوز نہیں کر سکتی۔
वो आदमी सुमे को ब्लड जमा करने वाली बोतल देता है ताकि सुमे जल्दी से ब्लड किलर वाइल्ड टेक्निक मास्टर कर पाए। सुमे कल्टिवेट कर रही होती है, लेकिन तब कोई एनर्जी चुपके से उसकी बोतल के पास आ रही होती है। बाई खुश होता है कि उसे एक जगह मिल गई है जहाँ बहुत सारी प्योर ब्लड की है। बाई असल में सुमे की बोतल से वो की ले रहा होता है। सुमे को पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी से बाई की एनर्जी को वापस भेज देती है। बाई हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है, लेकिन सुमे इसे ऐसा नहीं करने देती और फिर दोनों अपनी एनर्जी से बोतल को लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बोतल टूट जाती है। सुमे इस अनडाइंग पावर को देखकर शौक होती है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाती है उसका एनिमी कौन है। मास्टर डिवाइनर कहता है, क्या उस चोर ने तुम्हारी भी की चोरी की? लेकिन सुमे कहती है कि वो फोकस नहीं कर पा रही थी और किसी ने भी उसकी की चोरी नहीं की। सुमे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तब डिवाइनर कहता है वो इस चोर को ढूंढ कर रहेगा। डिवाइनर उस चोर को ढूंढ लेता है, लेकिन फिर उसकी की भी चोरी होने लगती है। उधर बाय को दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी अनडाइंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाय नहीं चाहता था कि वो इतनी की एब्जॉर्ब करे, लेकिन उसकी बॉडी खुद ही की एब्जॉर्ब कर रही थी। बाय कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सारी की एब्जॉर्ब होने देता है। ऐसा करने से 10 एलिफेंट सामने आते हैं और फिर एक मॉन्स्टर नीचे पानी से बाहर आता है। बाय के अंदर कुछ होता है और फिर बाय अपनी पावर टेस्ट करता है, जिससे माउंटेन्स में होल हो जाता है। इतना ही नहीं, फिर बाय पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी सोर्ड समन करता है, जिसकी पावर अलग ही लेवल पर होती है। बाय अपना रियल नेम लेकर कहता है, अगर मैं थोड़ी सी और की एब्जॉर्ब कर लूँ तो ब्लड सेक्टर के एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन तब वो हरामी रैबिट जो भी बाय ने बोला था रिपीट करने लगता है। बाय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है और वो रैबिट बाय के कहे हुए वर्ड्स रिपीट करने लगता है। रैबिट बाय का रियल नेम लेकर बताता है क्या हुआ था, जिसे सुनकर सब शौक हो जाते हैं। और सुमे को उस आदमी की बात याद आती है जब उसने कहा था, इस बार जो उस डोंगलंग सिटी में तुमने किया है मास्टर ने माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मास्टर रहम नहीं करेंगे। और अगर वो चाहती है कि कोई भी हर्ट ना हो तो वैसा ही करो जैसा मास्टर ने कहा है। रैबिट की बात सुनकर सबको लगता है फिर सेक्टर का बाय पास ही है। तब बाय नहीं चाहता वो पकड़ा जाए, इसलिए वो रैबिट से पूछता है, जल्दी बताओ बाय कहाँ है, आज मैं उस बाय को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो रैबिट कुछ नहीं बोलता, लेकिन तब वो किसी और के कहे हुए वर्ड्स रिपीट करने लगता है। इस बार वो मास्टर डिवाइनर के वर्ड्स रिपीट करता है, जिसने कहा था कि वो सुमे को एक दिन अपना बना लेगा। लेकिन तब वो पास खड़े हुए डिसाइपल्स की भी पोल खोलने लगता है। डिसाइपल को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रैबिट झूठ बोल रहा है। ज़ीशैन खुश होता है कि अब कोई भी रैबिट की बात नहीं सुनेगा और फिर बताता है कि वो ब्लड की चोरी करने वाले को करने के लिए आया था। लेकिन तब बाय की बॉडी सबके सामने ब्लड की चोरी करने लगती है। बाय भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब और बहुत सारे डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। तब शान अपनी कैरेज में कहीं जा रहा होता है, जिससे ज़ीशैन आकर टकराता है। सारे डिसाइपल्स बाय का पीछा करते हैं, लेकिन तब उन्हें यह देखकर गुस्सा आता है कि ज़ीशैन अभी भी चोरी कर रहा है। उधर सॉन्ग शांति से कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन कोई फोर्स से उसकी की एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉन्ग सोचता है कि ऐसा कौन है जिसे मरने की बहुत जल्दी है। उधर बाय डिसाइपल से बच गया होता है और सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती, अगर मैं एक जीनियस हूँ और मेरी बॉडी खुद ही की एब्जॉर्ब कर रही है। बाय फिर से भाग जाता है जब वहाँ मास्टर डिवाइनर का ग्रुप आता है। बाय सोचता है कॉर्प पीक भाग जाता हूँ, ये लोग वहाँ नहीं आएंगे। लेकिन मास्टर डिवाइनर अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करके एक ट्रैकिंग बटरफ्लाई को समन करता है। बाय कॉर्प पीक का टोकन लेने घर जाता है, लेकिन कोई पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। मास्टर डिवाइनर कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है और फिर उसका टोकन तोड़ देता है ताकि वो भाग ना पाए। वो ग्रुप अटैक करता है, लेकिन शौक होता है क्योंकि ज़ीशैन की बॉडी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें समझ आ जाती है कि ज़ीशैन ने कोई बॉडी रिफाइन करने वाली टेक्निक प्रैक्टिस की है, इसलिए इसे हराना टफ होगा। मास्टर डिवाइनर को फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक साथ अटैक करने को कहता है। वो सब बहुत सारी ब्लड सोर्स से अटैक करते हैं, लेकिन हैरान होते हैं कि ज़ीशैन को कुछ नहीं हुआ। ज़ीशैन कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ग्रुप को लगता है कि ज़ीशैन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन तब वो दिखाता है कि वो सीरियस है और सबको बेरहमी से मारने लगता है। ज़ीशैन दिखाता है कि उनके बीच पावर का कितना डिफरेंस है। ज़ीशैन कहता है कि तुम्हें लगता था कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। ज़ीशैन दिखाता है कि वो कितना पावरफुल है जब वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज करे बिना सबसे बराबर लड़ रहा होता है। बाय सिर्फ ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज करता है जो उसने कुछ ही दिन पहले सीखी थी, लेकिन ब्लड सेक्टर की टेक्निक की वजह से बाय कंट्रोल खोने लगता है। शान को बिलीव नहीं होता कि ये वही ज़ीशैन है जिसे वो जानता है। जल्द ही सब हार जाते हैं, लेकिन ज़ीशैन की फाइट करने की आग अभी भी बुझी नहीं है और वो सबसे कहता है कि जल्दी आओ, डर क्यों रहे हो। सबको डरते हुए देखकर ज़ीशैन जोर से हंसने लगता है, लेकिन तब रेड क्लाउड बनते हैं और ये सॉन्ग होता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है कि ज़ीशैन ने उसकी कल्टीवेशन खराब की और ज़ीशैन से कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। सब कहते हैं सॉन्ग ब्लड रिफाइनिंग की लास्ट स्टेज का अटैक कर रहा है, लेकिन मास्टर डिवाइनर कहता है नहीं, ये ब्लड फ्लूइड रिफाइनिंग की पीक का अटैक है।
ज़ीशैन को देखकर लगता है इसे डर नहीं लग रहा और सोंग अपना पावरफुल अटैक करता है। तब शॉक हो जाते हैं जब ज़ीशैन इजीली सोंग का अटैक ब्लॉक करता है। जब ज़ीशैन का ध्यान सोंग पर होता है, इस चांस को देखकर बाकी सब भी ज़ीशैन पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ीशैन अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। शान को समझ नहीं आ रही ज़ीशैन सोंग से भी ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। सोंग बताता है कि ज़ीशैन ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा। ज़ीशैन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक क्या होती है। बाई की बॉडी सारी जगह से ब्लड की एब्जॉर्ब करने लगती है। मास्टर डिवाइनर सोचता है ज़ीशैन कैसे सारी मिडल पीक की ब्लड की को कंट्रोल कर रहा है। तब ज़ीशैन को मॉन्स्टर कहते हैं। ज़ीशैन की बॉडी बहुत सारी की से भर जाती है और फिर वो एक बड़ा सा ब्लड डीमन समन करता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि ज़ीशैन ने ब्लड किलर वर्ल्ड को अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से कंबाइन किया है। बाई कहते हैं अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम लोगों को पहले मार दूंगा। बाई रियल ब्लड किलर अटैक यूज करता है जिसे सब मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब मिलकर भी ये अटैक रोक नहीं पा रहे होते। लेकिन तब कोई कहता है कि बस करो और ज़ीशैन का अटैक खत्म कर देता है। ज़ीशैन नहीं रुकता और कहता है कि सब की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। वो फिर से ब्लड एंसेस्ट्रल रिवीजन टेक्निक से अटैक करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है क्योंकि सारे डिसेबल्स के साथ साथ आधी पीक डिस्ट्रॉय हो जाती है। ज़ीशैन और फाइट करना चाहता है। तब को समझ आ जाती है ज़ीशैन इतनी पावर की वजह से पागल हो गया है, लेकिन तब वो रुक जाते हैं जब सेक्ट लीडर वूजी आता है। वूजी कहता है कि बस कर दो। ज़ीशैन तब भी नहीं हिलता जब वूजी इस पर अपनी पावर यूज करता है। वूजी ज़ीशैन से इम्प्रेस होता है और कहता है कि ज़ीशैन टैलेंटेड है क्योंकि इसने ब्लड एंसेस्ट्रल रिवीजन टेक्निक मास्टर की है। वूजी अपनी की हेल्प से ज़ीशैन की इंजरीज हील करता है और इसे 3 स्पिरिचुअल ब्लड पिल्स देता है जिसकी हेल्प से वो और तेजी से ब्लड की एब्जॉर्ब कर पाएगा। वूजी ये कहकर चला जाता है कि ज़ीशैन को अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। बाई को समझ नहीं आती इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी वूजी ने उसे पनिशमेंट करने की जगह ये लेक्चर दिए। शान ज़ीजैंग को डीमन ज़ीजैंग कहकर बुलाता है। शान कहता है कि यहाँ तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ कोर पीक चलो। लेकिन फिर दूसरे एल्डर्स बताने लगते हैं कि क्यों उन्हें उसकी पीक ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन जून आकर सबको याद दिलाती है कि बाई पहले ही मिडिल पीक ज्वाइन कर चुका है। दूसरे एल्डर्स चले जाते हैं और जून ज़ीशैन से पूछती है तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। ज़ीशैन जवाब नहीं देता। फिर जून सबको कहती है जाके अपनी इंजरीज पर मेडिसिन लगाओ और सोंग भी गुस्से में चला जाता है। जून बाई से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ब्लड सेक्टर ऐसी जगह नहीं है जहां तुम किसी पर भी ट्रस्ट कर सको, वूजी पर भी नहीं। बाई जून की बात पर बिलीव नहीं करता। फिर जून बाई को याद दिलाती है 800 साल पहले वूजी ने अबिस में क्या किया था। वूजी ने अपनी 9वीं टाइट बनाने के लिए चारों सेक्टर के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को मार डाला। जून कहती है अब तुमने अपनी पावर सबको दिखा दी है, इसलिए कोई भी अब तुम्हें तंग नहीं करेगा।